اجازت دیں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، عمل جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمل میں کامیابی کیوں نہیں ہوتی اور اس کی کیا وجوہات ہیں. آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ عمل کے ذریعے ہم یکسوئی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے سامنے آ جائے یا ہمارے سامنے بیٹھ جائے تو ہم اس کے تمام راز کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسا نایاب طریقہ اور عمل بتاؤں گی کہ اس سے یہ عمل ہی آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے. اگر آپ یہ عمل کرتے ہو تو یقین مانیں کہ جس چیز کو یہ عمل دیا ہے کامیاب تو ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے ان کو اللہ کی رحمتوں سے نوازا گیا، اللہ کی رحمتیں ان کو ملی کہ آج بہت بڑے بڑے جو ہے لوگوں میں ان کا شمار ہے. فجر کی اذان سے قبل، یعنی جیسے ہی صبح صادق شروع ہو، بستر سے اٹھیں. نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے ضروری کام سے فارغ ہو کر وضو کر کے نماز ادا کریں. وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد خاموشی سے جائے نماز پر مصلے پر بیٹھ جائیں. مصلے پر بیٹھ جانے کے بعد آپ نے زور سے، جیسے زور سے آپ سانس لیتے ہو، سانس لے کر اس کو روک لیجئے، یعنی دوسرا سانس ادا نہ ہونے دیجئے. زور سے سانس لیں جیسے ایسے، اور روک لیجئے، اور دل کی دھڑکن کی طرف دھیان دیجئے کہ وہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے. ایک لمبا سانس لو اور اس کو پورا روک لو، سانس کو باہر نکلنے نہ دو، اور غور سے سنو کہ تمہارے دل کی دھڑکن کی آواز دھک دھک کی جگہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے. جب آپ کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کہہ رہی ہوگی، جب بھی آپ کا سانس ٹوٹنے لگے، یعنی اتنا لمبا سانس آپ نہیں روک سکتے، تو جیسے ہی آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو 3 سے 4 سانس اوپر نیچے لو. لیکن آپ نے سانس اس طریقے سے لینا ہے اور غور کرنا ہے کہ جب آپ اوپر کا سانس لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ نکلتا ہے، اور جب آپ نیچے کو سانس، مطلب کہ نیچے والا سانس لیتے ہو، جیسے آپ سانس لیا اور پھر اس کو چھوڑا، تو پھر الا اللہ کی آواز آئی. اور یہ آواز ایک دم سے نہیں آئے گی. آپ 3 دن یہ عمل دہرائیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو روحانی طاقتوں سے، روحانی قوتوں سے بھی بڑھ کر عمل اس کو پایا گیا ہے. آپ ایک دفعہ یہ میری جو ہے اپنی بہن سمجھ کر یہ عمل کریں تو یقین مانیں ساری زندگی آپ اس عمل کو لے کر چلیں. موکلات، پری، یہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ آنکھیں بند کر کے بس کہیں گے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے میرے پاس موکل آنا جانا شروع ہو جائیں، پرییں آنا جانا شروع ہو جائیں. کہ پرییں کیا ہیں؟ یقین مانیں میں اپنے رب کے اس کلام کی وجہ سے اتنے فخر سے، جو ہے اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن طریقہ جو بتایا جا رہا ہے بالکل وہی اختیار کریں. جب اللہ کی آواز آپ کو صاف سنائی دے، جب آپ سانس لیں اللہ کی آواز سنائی دے، اور جب آپ سانس چھوڑیں تو الا اللہ کی آواز آپ کو صاف سنائی دے، پھر ایک دم سانس روک لیں اور دل کی دھڑکن کو سنیں جب وہ اللہ 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 کہہ رہی ہو دھک دھک کی جگہ. یہ 3 دن کریں. پھر آہستہ آہستہ آپ نے کرنا کتنی دیر ہے؟ صرف 15 منٹ تک کرنا ہے. 15 منٹ نماز کے بعد 15 منٹ تک کرنا ہے. کوشش کریں بالکل اندھیرا ہو، شور نہ ہو، کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت، شور بھی نہیں ہوتا.
اور پورے ٹائم پہ نماز کے لیے اٹھیں۔ نمبر 2، آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں شور ہے یا کہیں کھٹ کھٹ اس طرح کی آوازیں، یا دل بے چین ہے کہ ہمیں مکمل یکسوئی نہیں محسوس ہو رہی، تو آپ نے جو روئی والا میں نے طریقہ، کالی مرچوں کی روئی جو بنا کر کانوں میں رکھنے والا طریقہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، وہ آپ نے رکھ لینا ہے، تو وہ بھی بہت نایاب ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ 5 منٹ 3 دن 15 منٹ تک آپ کرو گے تو پھر اس کے اندر 5 منٹ ایڈ کرنا شروع کر دینا، یعنی کہ ہر روز 5 منٹ کو آپ بڑھا دیں۔ آپ روزانہ 5 منٹ کو بڑھاتے جائیں، یہاں تک کہ کم سے کم 1 گھنٹہ روزانہ یہ عمل فجر کے بعد آپ شروع کر لیں۔ تو یقین مانیں اور ایک وعدہ کر لیجئے کہ جب تک آپ زندہ رہو گے یہ عمل ترک نہیں کرو گے۔ جو یہ عمل کرے وہ پہلے بتا دے اور وعدہ کرے کہ یہ عمل ترک کبھی نہیں کریں گے۔ جو بھی سن رہا ہے اگر عمل پسند آتا ہے تو وعدہ لے، اجازت لے، وعدہ لے تو یہ عمل کرے۔ عمل کرنے سے نہ صرف آپ کو ہر عمل میں کامیابی، اس کے بعد کوئی بھی آپ عمل کر سکتے ہو، اس میں ہر عمل میں آپ کو کامیابی بھی محسوس ہوگی، یکسوئی بھی آپ کو محسوس ہوگی، یکسوئی جتنی بھی آپ چاہیں جو ہے عمل میں اثر بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ بلکہ جب یہ ایسا عمل ہے جب بھی کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آئے گا، آ کر آپ کے سامنے بیٹھے گا، جیسا کہ عاملین ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اولیاء کرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا عمل ہے اور بہت نایاب عمل ہے۔ اور جیسے ہی وہ سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی شخص ضرورت مند، پریشان حال، تکلیف میں، یقین مانے اب یہی طریقہ اختیار کریں، اپنے اس کے جو ہے سامنے بٹھا کر آنکھیں بند کر کے سانس روک لیں، اپنے دل کی طرف غور کریں، جیسے اللہ اللہ کی آواز کی طرف غور کرتے تھے، تو آپ کے دل کی طرف جیسے ہی غور کریں گے وہ آپ کا دل، آپ کا قلب کی توجہ جو ہوگی دوسروں کے دل پر ڈالے گا، اور جو اس مقصد کے لیے وہ شخص یا کوئی بہن یا کوئی بھائی حاضر ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کے تمام دل کا حال آپ کو 100% مل جائے گا، 100% درست آپ کو اور صحیح آپ کو ملے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ یہ ایک عمل ایسا نایاب تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، تو میری بہت خوشی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے کہ جس کو بھی بتایا ہے بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ آپ بھی کریں۔ مجھے لگا کہ اس کو لائیو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو شوق رکھتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ وہ بھی اس سے فیضیاب ہوں۔ چھوٹا سا عمل ہے، کر کے دیکھیے گا، پھر جو عمل کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اس عمل سے ہی یکسوئی سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہو اس عمل سے ہی آپ کی یکسوئی شروع ہو جائے گی، آپ کو عمل کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے کرے گا کہ اللہ سے تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ تو یقین مانے جب آپ عمل کوئی بھی کرو تو اللہ 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 آپ کے دل سے نکلتا رہے گا۔ اور اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آتا ہے تو اجازت ضرور لیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ کس کس بھائی نے بہت خوشی سے اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ بہت پیارے اور نایاب عمل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گی، جس سے میری دلی خواہش ہے کہ آپ عملیات کی دنیا میں سب لوگ کامیاب ہو۔ اپنے مسئلے، اپنے بہن بھائیوں کے مسئلے خود حل کرو، نہ کہ کسی ظالم جو ہے عاملین کے ہاتھوں میں جا کے یا کہ اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو۔ ایمان تو آپ کا برباد ہوتا ہے، یا ایمان سے تو آپ فارغ ہوتے ہی ہیں غلط طریقوں کے استعمال سے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کو بھی آپ پھر ناراض کر دیتے ہو غلط لوگوں کے پاس جا کے، غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ کے۔ اور بہنیں تو اس چیز کو بہت زیادہ لیتی ہیں، اس لیے یہ چینل بہنوں کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ وہ باہر نہ جائیں، میرے ان عملیات کو دیکھ کر کوئی بھی عمل کرے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی۔ اور توکل رب اپنا مضبوط رکھیں، جو کرنا ہے یہ سوچیں اللہ کی ذات نے کرنا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں، میں بھی کچھ بھی نہیں،
ٹھیک ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت سے ہی ہونا ہے. جتنا آپ کا پیار اپنے رب سے ہوگا اتنا زیادہ ہی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. بہت پیارا عمل ہے، ضرور کیجیے گا، اور جس نے کرنا ہے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری کوئی ویڈیو یا کوئی بات یا کوئی ایسی چیز پسند نہیں آتی تو اس کے لیے معافی آپ سے پہلے چاہتی ہوں کہ میں بھی گناہ گار ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے بھی معاف کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اگر عملیات میں کامیابی ہوتی ہے، کسی عمل میں کامیابی ہوتی ہے تو اس کو لائیو نہ بتائیں، عمل ختم ہو جاتا ہے. اس کو میرے ای میل پہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. 1000 لوگوں کی ای میل آتی ہے، آپ لوگ بھی کریں تاکہ آپ کو جواب دیا جائے. میں اکثر کمنٹس باکس میں بالکل جواب کم دیتی ہوں جو ہمیں مناسب لگتا ہے، تو ای میل پہ میں لازماً لوگوں کو جواب دے دیتی ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہو. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزاد، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزاد، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں. تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے. اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے. نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں. شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں. نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں. طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں. یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے. دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے. روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں. سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں. ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم
کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے۔ اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے، یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی۔ اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں۔ اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔